کہ بھائی اہمیت تسبیح کی یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، تسبیح کرو حمد کے ساتھ، واستغفرہ، اور پروردگار کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ خدا کی قسم اس سے بہتر فارمولہ استغفار کا اور دعاؤں کو قبول کروانے کا ممکن نہیں ہے جو اس آیہ مبارکہ میں موجود ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، پہلے پروردگار کی بے عیبی کا اعلان کرو۔ جب پروردگار کی بے عیبی کا اعلان کر لو تو اس کی حمد کرو، اور جب حمد کر کے اسے راضی کر لو، تو اب استغفار کرو۔ تو چونکہ اس کی رضا تم سے قریب آ گئی ہے تو اب تمہاری مغفرت کا امکان پایا جاتا ہے۔ بھائی اس بات کو ذرا سا میں اور واضح کر دوں تاکہ یہ بات آپ کے سامنے کھل کر آ جائے۔ سورہ صافات 37واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس سورے میں پروردگار نے کہا کہ ایک مچھلی نے یونس کو نگل لیا، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اب دیکھیے گا کتنا عجیب و غریب جملہ ہے۔ اگر ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا، فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا، عظمت دیکھیں تسبیح کی، اگر وہ یونس تسبیح کرنے والوں میں شامل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تسبیح نے یونس کو بچا لیا۔ کتنی عظیم ہے تسبیح، اللہ کی تسبیح کتنی عظیم ہے۔ تسبیح نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے بچا لیا اور پھر دنیا میں واپس پہنچا دیا۔ یہ ہے کمال تسبیح کا۔ اب وہ تسبیح کیا تھی یونس کی؟ گفتگو تمام ہو گئی۔ اب وہ یونس کی تسبیح کیا تھی؟ تو دوسری منزل فکر پر پروردگار عالم نے یونس کی تسبیح بتلائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بھائی عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے۔ اب دیکھیے یہ تسبیح اگر سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا آج کا پیغام مکمل ہوا اور میری گفتگو تمام ہو گئی۔ لا الہ الا انت، پروردگار کوئی معبود نہیں ہے، فقط تو معبود ہے۔ سبحانک، اور پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اور پروردگار میں واقعاً ظالموں میں تھا اور مجھ سے ظلم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اس آیت کے بعد پروردگار کے جملوں کو کوٹ کیا قرآن مجید نے کہ ہم نے یونس کو غم سے نجات دے دی، ہم نے یونس کو بچا لیا، ہم نے یونس کو نجات دے دی غم سے، اور ہم نے یونس کو بچا لیا۔ بھائی فارمولہ کیا ہے؟ کس بنیاد پہ نجات دے دی؟ لا الہ، پہلے سارے باطل خداؤں کی نفی کرو، الا انت، پھر اس کی بارگاہ میں ہدیہ عبودیت اور ہدیہ بندگی پیش کرو، سبحانک، پھر اس کو ہر عیب سے مبرہ قرار دو۔ جب 3 مرحلوں سے گزر لو تو پھر کہو انی کنت من الظالمین، پروردگار میری دعا کو قبول کر لے اور میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو اگر ان 3 مرحلوں سے گزر کر تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو تمہاری دعا کا اور تمہاری توبہ کا قبول ہونا حتمی اور یقینی بن جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔